السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی، سورۃ فاتحہ کی ہم آیت کل پہنچے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ کا تفصیلی تعارف میں نے آپ کو کروایا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک بنیادی حکمت ہے، قرآن حکیم کا بنیادی فلسفہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے بنیادی ہدایت کو ودیعت کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے کہ ہر شخص کے اندر بنیادی ہدایت موجود ہے۔ اس شخص کو اگر کوئی پیغمبر کی دعوت نہ سنائی دے، آسمانی کتابیں اس تک نہ پہنچیں، تب بھی وہ شخص اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پر اور عقل سلیم کی بنیاد پر اس بنیادی ہدایت کو پا لیتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر ودیعت کی ہوئی۔ اور میں نے ساتھ میں آپ کو وہ حدیث سنائی تھی اللہ کے رسول کی کہ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر۔ تو جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا اس کے اندر وہ بنیادی ہدایت اللہ نے ودیعت کر دی تھی۔ اب اس دنیا میں آ کے ہوتا کیا ہے، اس کی فطرت پرورٹ ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں مختلف قسم کے، ظہور کے، نسیان کے، باطل کے۔ اس کی عقل صحیح سمت میں سفر کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کی فطرت صحیح راہ پہ چلنا چھوڑ دیتی ہے، تو وہ اس بنیادی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، اسے نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں سالم رہ جائیں، فطرت اور عقل، تو وہ بنیادی ہدایت کو حاصل کر لیتا۔ اور وہ بنیادی ہدایت کیا تھی؟ یہ ہے جو سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں موجود ہے۔ کوئی بتائے گا کیا ہے جناب؟ جی میں بتا دیتا ہوں وقت تاکہ ہمارے پاس یہ زیادہ نہ لگے۔ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان جس کی فطرت سلیم ہو، جس کی عقل سلیم ہو، اس کو کوئی قرآنی، کوئی آسمانی، کسی پیغمبر کی ہدایت میسر آئے یا نہ آئے، وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایسے ہی نہیں بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ نتیجہ وہ خود نکال لیتا ہے اگر اس کی فطرت سلیم ہوگی اور اس کی میں یہ 2 سلامتیوں کا بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ کسی شخص کی فطرت اور عقل اگر سلیم ہوئی تو وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی الل ٹپ نہیں وجود میں آ گئی، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ جو وہ خود بخود حاصل کر لیتا ہے، دوسرا نتیجہ جس پہ وہ خود پہنچ جاتا ہے اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، وہ یہ کہ دیکھو اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پیدا ہوئے تکلیف میں، دکھ میں، درد میں، اور ساری زندگی اسی مشقت میں گزاری، فوت ہو گئے۔ اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، 60-70 سال کی زندگی گزاری، عیاشیاں بدماشیاں کی، اللہ تللے کی، اور اسی طرح فوت ہو گئے، چلے گئے اس دنیا۔ اب وہ دیکھتا ہے یار ان کا کیا قصور تھا، جو پیدا ہی مظلومی میں ہوئے، ساری زندگی مظلوم رہے، اور ان کو کیوں اتنا ایڈوانٹیج دیا گیا؟ بھائی انہوں نے ٹاپ ناچ لائف گزاری، حالانکہ وہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، کیوں؟ تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اخلاقی اصول کار فرما نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ یہ جو عدم توازن ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کوئی اور سٹیج ہونا چاہیے جہاں پہ مظلوم کو بدلہ دیا جائے اچھا، اور ظالم کو سزا دی جائے۔ اس کی عقل اسے اس نتیجے تک لے جاتی ہے، حالانکہ اسے ابھی کوئی آسمانی ہدایت نہیں ملی، کوئی اسے پیغمبر نے آ کر نہیں بتایا، لیکن اس کی چونکہ فطرت سلیم تھی، اس کی عقل سلیم تھی، تو یہ 2 نتائج اس نے از خود حاصل کر لیے۔ اور سورۃ فاتحہ یہی بتلاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس جہان کا کیا ہے؟ بنانے والا ہے۔ وہ بندہ خود اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ میں نے پہچان لیا تو ہے، کوئی تو ہے تو جو اس جہان کو بنانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت رحیم ذات ہے۔ مالک یوم الدین، اس بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے اس نے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جس میں بدلہ دیا جائے گا، جس میں انصاف قائم کیا جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں بھی ایک انسان 3 باتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ مالک یوم الدین چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں انسان 3 باتوں کا اقرار کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کا اقرار ہے، مالک یوم الدین، وہ انصاف کا دن قائم ہوگا۔ اور دوسرا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس دن کیا ہونا ہے؟ انصاف ہونا ہے۔ کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ اس دن کا مالک ہوگا، فیصلہ اس کا چلے گا۔ آج میں اور آپ، بلکہ ایک کثیر تعداد ہے امت مسلمہ کی جو اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں یہ سہارے بنا کر ہم زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بچا لے گا، وہ چھڑا لے گا، اللہ کے ساتھ وہ معاملہ ڈیل کر لے گا، بس ہمیں سائڈ سے کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس دن حکم کس کا چلے گا؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے ایک اور مقام پہ کہ جس میں اعلان کرنے والا اس دن اعلان کرے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو خود ہی جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار۔ یہ بس باتیں میں ریوائز کر رہا ہوں، کل ہم نے تفصیل سے ان باتوں پہ ڈسکشن کی۔ اب جب یہ 2 ہدایتیں انسان کو حاصل ہو گئیں، اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا اور اس نے قیامت کا بھی ایک تصور ذہن میں رکھ لیا کہ ایسا سٹیج ہوگا کہ جہاں بدلہ دیا جائے گا اس دنیا میں کیے گئے کاموں کا۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ سے غائبانہ خطاب تھا، اللہ سے، اللہ کو ابھی مخاطب نہیں کیا انسان نے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ سے خطاب انسان کا کس آیت سے شروع ہوتا ہے؟ 4تھی آیت سے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب انسان دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ ہدایت ایک ہوتی ہے انفرادی، ایک ہوتی ہے اجتماعی۔ اجتماعی ہدایت کے ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نوع انسانی کو اپنی اجتماعی زندگی میں 3 مسائل ایسے درپیش ہیں آج کے دور میں کہ جن کا حل انسانی عقل پیش نہیں کر سکتی۔ یہ آپ لوگوں کو نیکسٹ اسائنمنٹ میں یہ دوں گا، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا مسئلہ ہے معاشرتی سطح پر۔ کون سی سطح پر؟ معاشرہ وجود میں آتا ہے خاندان کے بننے سے، خاندان وجود میں آتا ہے میاں اور بیوی جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ تو پہلی سیڑھی کون سی ہے معاشرتی زندگی کی؟ میاں اور بیوی کا یہ رشتہ جو ازدواج کا اس بندھن میں بندھ جانا۔ تو وہ میاں اور وہ بیوی، ان کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا تناسب ہوگا، کون طے کرے گا؟ یہ نظام کون بنائے گا؟ عورت بنائے گی تو کس کو فیور کرے گی؟ عورت کو، وہ تو مردوں کے جذبات سے ہی نابلد ہے۔ اور اگر مرد بنائے گا معاشرتی کوئی اصول، کوئی نظام، تو وہ کس کو فیور کرے گا؟ مردوں کو۔ تو انسان تو یا مرد ہے یا عورت، انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی بیلنسڈ نہیں ہو سکتا، اس میں افراط و تفریط رہے گا۔ تو یہ ایک ہی ہستی ہے اللہ، جو دونوں کی خالق ہے، دونوں کی خیر خواہ ہے، دونوں کی نشو و نما چاہتی ہے۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے نوع انسانی کا، اس کا حل انسانی عقل نہیں دے سکتی۔ اور دوسرا مسئلہ سیاسی سطح پہ، ایک طرف ریاست ہے، حکومت ہے، دوسری طرف فرد ہیں، افراد ہیں۔ ریاست اور حکومت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ سارے دب کے رہیں، ہمارے فرما بردار اور غلام بن کے رہیں، جو ہم اصول بنا دیں بس بلا چون و چرا مان لیں۔ اور دوسری جانب افراد کیا کہتے ہیں؟ فرد چاہتا ہے اسے آزادی ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مادر پدر آزادی اس کو۔ تو پھر اب کہاں پر وہ نقطہ اعتدال آئے گا؟ اگر وہ ریاست کے، حکومت کے افراد نظام بنائیں گے تو یوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بن جائے گی، اور اگر افراد کے ہاتھوں میں دے دیں گے نظام بنانا تو وہ تو پھر ایسا نظام بنائیں گے فریڈم وداؤٹ ڈسپلن از اے کیوس، کیا رہے گا باقی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔
یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ انسانی عقل اس کا حل پیش نہیں کر سکتی۔ تیسرا مسئلہ ہے معاشی سطح پر۔ دیکھو معاش چلتا ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، ایک طرف سے محنت آتی ہے، ایک طرف سے سرمایہ آتا ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کچھ پروڈیوس ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جو چیز آپ نے پروڈیوس کی اس کو بیچیں گے، جو نفع آئے گا اس نفع میں سے کتنا پرسنٹیج جائے گا سرمایہ دار کو، سرمایہ لگانے والے کو، کتنا پرسنٹیج اس منافع میں سے جائے گا مزدور کو، محنت کو؟ کون نظام بنائے گا؟ سرمایہ دار اگر نظام بنائے گا تو وہ جو مزدور ہے وہ تو اس ظلم کی چکی کے دو پارٹوں میں پستا رہے گا ساری زندگی، محنت کو حق ہی نہیں ملے گا۔ اور اگر مزدور نظام بنائیں گے تو محنت کو حق سے زیادہ دے دیں گے، تو پھر سرمایہ مارکیٹ میں آئے گا ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ یہ تین انسانی نسل کے اجتماعی زندگی میں ایسے تین مسائل ہیں جن کا حل انسان نہیں دے سکتا۔ کون دے سکتا؟ اللہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے ہدایت فرما، اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ یہ تو اجتماعی تھا۔ انفرادی پہ میں نے کل بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر قدم پہ چاہیے، ہر موڑ پہ چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم ٹھٹک کے رک جاتے ہیں کسی دورائے پہ، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کون سا راستہ صحیح؟ کون ہدایت دے گا؟ اللہ۔ دیکھو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہدایت ہے کہ مجھ سے کوئی پتہ پوچھے کہ ڈی گراؤنڈ کہاں کیسے جانا ہے، میں اسے بتا دوں یہاں سے یہ روڈ لینا، ادھر مڑ جانا، وہاں سے ادھر لے کے سامنے روڈ پہ چل جانا، پھر لیفٹ لے لینا، آگے آ جائے۔ میں نے اس کی ہدایت کی کہ نہیں کی؟ اب ایک ہدایت یہ ہے کہ میں اس سے کہوں آؤ یار پیچھے بیٹھو بائک پہ، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہیں دونوں ہدایتیں۔ دیکھیے اللہ تو ہمیں ایسی ہدایت دے جو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں لے کے چلے اور کہاں چھوڑائے؟ جنت میں۔ آپ نے وہ قرآن کا وہ آیت سنی ہوگی کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اللہ کا ہے، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہماری رہنمائی کی یہاں تک۔ اگر اللہ ہی نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کیسے یہاں پہنچ سکتے تھے؟ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے جو جنت تک پہنچتے ہوئے ہمیں کہیں چھوڑے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے ہم نے آگے پڑھنا ہے، بس کچھ سرسری صاحب نے ریوائز کیا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے یہاں تو اس کا ذکر آگے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضها بعض، کہ قرآن مجید کا بعض حصے کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ جن لوگوں پہ انعام کیا مجھے ان کا راستہ دکھا۔ سورۃ نساء میں جا کے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ انعام کرتا ہے۔ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی بات مانی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آگے وہ لوگ ہیں کن پہ انعام کیا؟ من النبیین، سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ انبیاء، والصدیقین، دوسرے نمبر پہ صدیقین، تیسرے نمبر پہ والشہداء، اور چوتھے نمبر پہ والصالحین، عام نیک لوگ۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور نیک لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راہ پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جن پر حق واضح ہو چکا ہو، جن پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، پھر وہ اس کو نہ مانے، اپنے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے۔ حق واضح ہو چکا اب نہیں مان رہے، ایسے لوگوں پہ کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے۔ اور مغضوب علیہم لوگوں کی سب سے بڑی مثال تاریخ کے اندر جو ہے وہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ ان پر واضح ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے۔ ان پر اللہ کی طرف سے کتاب تورات نازل ہوئی، ان پر اللہ کی طرف سے کتاب انجیل نازل ہوئی، ان کو پتا تھا یہ اللہ کی طرف، مانا نہیں مانا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت محمدی کو نہیں مانا، ہدایت قرآنی کو نہیں مانا۔ تو وہ لوگ جن پر حق واضح ہو جائے، وہ جان جائیں، مان جائیں کہ یہ سچ ہے، پھر تسلیم نہ کریں، ان پہ غضب ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں تو ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔
تو مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کی راہ، اور ولضالین، نہ ہی ان لوگوں کے راہ پہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ ضال کا لفظ سمجھ لیں، گمراہ کے دو تین شیڈز میں اس کا ترجمہ کیا جائے۔ ایک تو گمراہ وہ ہوتا ہے بھٹکا ہوا جو بڑے گمراہ ہو گیا، ایک گمراہ وہ شخص ہے کہ جو ابھی حق کی راہ میں سرگرداں ہے، تلاش حق میں پھر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے ضال، کہ وہ چاہتا ہے اسے حق ملے، حق مل نہیں رہا، اس کے لیے بھی یہ لفظ ضال آ جائے گا۔ اور آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی وہ سورۃ ضحیٰ، جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو آپ کو راہ دکھلا دی۔ دوسرا معنی ضال کا ان لوگوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو عشق اور دیوانگی میں راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی جذبات میں غلو کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، کوئی تکبر یا کوئی اور وجہ نہیں، بس محبت میں زیادتی کی وجہ سے حد سے بڑھ گئے، تو ایسے لوگوں کی راہ پہ بھی ہمیں نہ چلانا کہ جو عشق اور محبت میں زیادتی کر بیٹھے اور اصل راہ سے ہٹ گئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں انہیں کیا کہا کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ ان کی محبت اتنی غالب آ گئی، جذبات میں اتنا غلو پیدا کیا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ نہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر حق واضح ہو گیا پھر نہیں مانا، نہ ہی ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جو جذبات میں غلو کر بیٹھے اور حق سے ہٹ گئے۔ آمین۔ آخر میں کہنا سنت ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ بس آگے جلدی سے سورۃ بقرہ سٹارٹ کر لیں۔ کتنا وقت عثمان بچ گیا ہمارے پاس؟ آدھا گھنٹہ؟ ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہے، پھر تو میں سمجھی۔ جی کرنے کے بعد اس کے بعد میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو لوگ بھی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک مانتے ہیں، جی ہم میں سے بھی بہت سے لوگ مطلب ان کے اپنا اس طرح سے بیان کے اپنا ہے اسلام کے بارے میں، جی تو حق تو ان کی سب سے زیادہ واضح ہے ہماری آج کی سوسائٹی میں، مسلمانوں سب کو پتہ ہے، تو ان میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ ہم زیادہ سیریل ہے، بری حالت میں ہے، ان کو پتہ بھی ہے اور پھر بھی عمل نہیں کر رہے، یا وہ جو عیسائی یا ہم اس کو کس طرح؟ اچھا، اس میں دیکھیے انکار دو سطح پر ہوتا ہے، انکار کے دو لیول ہیں۔ ایک یہ کہ ماننا ہی نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں ماننا۔ یہودیوں پر واضح ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، زبان سے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ جو ہم مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی تعلیمات سے پھرے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، تو یہ زبان سے انکاری نہیں ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں پڑھتا، نماز کوئی فرض نہیں ہے، یہ کیا ایسے خام اس طرح کا ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ ہاں یار سستی ہے، بس یہ ہے کہ اللہ کو میں انشاءاللہ کرتا ہوں یار، یہ کمزوری، یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے، منافقت کی پہلی سٹیج ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں سے یہ روگ نکل جائے۔ یہ سینے کا روگ ہے، یہ سینے کی بیماری ہے، یہ ہارٹ ڈیزیز ہے۔ دیکھو دل کی بیماری تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس کو ڈائگنوز ہو جائے کہ یہ دل کا مریض ہے وہ تو کتنی احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ منافقت دل کی بیماری ہے۔ ہمارے کردار کیوں نہیں مولڈ ہو رہے اسلام کے مطابق؟ ہمارا سینہ جو ہے وہ اس کے اندر روگ ہے، سینہ صاف نہیں ہے۔ جس دن ہمارا یہ دل صاف ہو گیا، سینہ صاف ہو گیا، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، اس کی جو بارش ہے، وہ جب برسے گی اس دل کے اوپر، تو اس دل کے اندر جو ہماری ایک روح ملکوتی موجود ہے، اس کے ساتھ جب قرآن کنیکٹ ہوگا تو وہ روح سے نور کی روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلے گی، اور دل صاف ہوگا شیشے کی طرح، تو پوری شخصیت نورانی ہو جائے گی۔ ہمارا جو دل ہے اس پہ فرمان رسول کے مطابق کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کیا لگ جاتا ہے؟ ایک سیاہ دھبا لگ جائے۔ اس نے توبہ کر لی تو وہ صاف ہو گیا، توبہ نہیں کی، بار بار گناہ کرتا رہا، وہ دھبے لگتے گئے، یہاں تک کہ پورا دل کیا ہو گیا؟
سیاہ ہو گیا۔ یہ قلب، دل تو مسکن ہے روح کا، روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم نے اسے کیا کر دیا؟ دفن کر دیا، قید کر دیا۔ اب اس روح کا جو نور تھا وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ ہماری شخصیت تاریک کی تاریک، جو اپنے دل کو صاف کر لے گا، اس کا زنگ اتار لے گا، تو وہ جناب اس کے اندر جو دل کے روح موجود ہے اس کی روشنی پھر چھن چھن کر کے نکلے گی باہر، اور اس کی شخصیت نورانی ہو۔ یہ ہمارے کمزوریاں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انکاری ہیں اس طرح کے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ نہیں یہ ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، بس یہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے اور طرح کا ماننا ہے۔ جی 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 ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو تو نے نام کیا جی، لیکن پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اسی کے الٹ کام کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر کوتاہی ہے یا ہماری عبادات میں؟ یا میں نے قرآن مجید کے تعارف میں آپ لوگوں کو بنیادی بات بتائی تھی، اب وقت نہیں ہے بار بار چیزیں ریوائز کرنے کا، میں کوئکلی ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یہ تھیم ذہن میں رکھیں، بار بار یہ چلے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ زمین کی ایک خوبی ہے، یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، انہیں پتہ ہے، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سطح بڑی نرم ہوتی ہے، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سطح بڑی سخت ہوتی ہے، اور ایسی زمین جو پکے وٹ کی ہے، سخت زمین، اس پہ بارش کا پانی اگر پڑے تو بارش کا پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، بارش کا پانی اس پہ پڑتا ہے اور بہہ کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو وہ بارش جو برسی اس زمین پہ، اس زمین کی زرخیزیت میں کوئی اضافہ ہوا نہیں ہوا، پانی تو اندر گیا ہی نہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ بارش اس زمین کو فائدہ دے تو آپ کو محنت کرنی پڑتا ہے، آپ کو ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کی سطح نرم کرنی پڑتی ہے، پھر بارش کا پانی اس میں جذب ہوتا ہے، پھر وہ زرخیزیت میں، فرٹیلٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے زمین کی سطح سخت ہو جاتی ہے، انسانی دل کا بھی خاصہ ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل آپ کو قرآن سے ملتی ہے، یہ بھی سورۃ بقرہ میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہودیوں کو، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ایسے جیسے پتھر ہوتے ہیں، یا سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ۔ زمین سخت ہو تو آپ ہل چلاتے ہیں، دل سخت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دل پہ جو ہل چلایا جاتا ہے وہ ہے نصیحت کا، نصیحت سننے سے رقت طاری ہوتی ہے، انسان کو عبرت آمیز واقعہ سن کر رو پڑتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی، قرآن آ گیا، اے لوگو تمہارے پاس قرآن آ گیا، نصیحت بن کے اسے سنو، تمہارے دلوں پہ کیا طاری ہو جائے گی؟ رقت، نرمی آ جائے، دل نرم ہو جائے گا۔ جب دل نرم ہوگا تب قرآن کی آیتیں اس کے اندر جائیں گی، جب دل ہی سخت ہے، قرآن کی آیتیں ٹکراتی ہیں دل سے، ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں جاتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دل پہ ہل چلاؤ، نصیحت سنو، اس قرآن کو پڑھو۔ جب دل نرم ہوگا پھر قرآن کی آیتیں تمہارے سینے کے اندر جذب ہو جائیں گی، اور جب قرآن کی آیتیں سینے میں جذب ہو جائیں گی پھر تمہارے سینے میں کوئی روگ باقی نہیں رہے گا، پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جائے گا پھر تمہیں قرآن ہدایت دے گا، پھر تمہیں قرآن سے رہنمائی ملے گی۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے دلوں میں جاتا نہیں۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں سورۃ یونس کی آیات، 2 آیتیں ہیں، میں نے تفصیل سے بتایا تھا اس کو، آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ 4 اللہ نے صفات بتائی ہیں قرآن کی، میں نے چاروں کا سائیکولوجیکل پروگریشن سامنے رکھا تھا، ترتیب کے ساتھ کیسے اللہ نے ان کو انٹر لنکڈ کر رکھا ہے آپس میں۔ سورۃ البقرہ جناب، ہم سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ سورۃ بقرہ، اچھا یہ شروع کرنے سے پہلے میں کل والا ایک نقطہ اور بتاؤں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جو جوڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ کس شکل میں؟ جوڑوں کی شکل، پیر کی شکل میں۔ پھر میں نے جوڑے کی وضاحت کی تھی، جوڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک میاں ایک بیوی مل جائیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جوڑا ہے، ٹھیک ہے جناب۔
بالکل اسی طرح جب دو صورتیں آپس میں ایک جیسی آ جائیں ہم کہتے ہیں یہ جوڑا ہے. مثلا سورت مزمل اور سورت مدثر یہ کیا ہے؟ جوڑے کی شکل میں. سورت فلق اور سورت ناس یہ کیا ہیں؟ جوڑے کی شکل میں. تو میں نے وضاحت کی کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ دو صورتیں ایک جوڑا ہیں تو میں لفظ بولوں گا ان میں نسبت زوجیت پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ نسبت زوجیت. پھر میں نے اس کو واضح کیا تھا. یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں بار بار چلیں گے لفظ، میں بار بار بولوں گا کہ یہ دو صورتیں جوڑے کی شکل میں. جیسے میں بھی سورت بقرہ کے بارے میں بتاؤں گا. نسبت زوجیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو میں اکثر باتیں تو ایک ہی جیسی ہیں. میاں اور بیوی کی مثال دوبارہ ذہن میں لائیں. ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان میں زیادہ تر چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. وہی منہ، وہی ہاتھ، وہی بازو، وہی ٹانگ، وہی پیٹ، وہ سارا سسٹم وہی، آنکھیں، دانت، منہ اسی طرح سر. 70-80% یہ ایک جیسے ہیں، لیکن 15-20% ان میں اختلاف ہے. ہاں مختلف ہے نا کچھ نہ کچھ. لیکن جو ان دونوں میں اختلاف ہے اگر آپ ذرا غور سے سوچیں تو وہ اختلاف اس لیے رکھا گیا ہے کہ دونوں مل کر کوئی ایک مقصد پورا کر سکے. اکیلے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. تو جب یہ کہا جائے گا کہ یہ دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں اور ان میں نسبت زوجیت ہے تو مطلب یہ ہوگا ان دونوں صورتوں کے اکثر مضامین تو ایک جیسے ہیں، وہی باتیں ادھر ہیں وہی باتیں ادھر ہیں، لیکن کچھ باتوں میں اختلاف ہے اور وہ اختلاف دونوں صورتوں کا آپس میں مل کر کسی ایک مضمون کے عمود کو طے کر رہا ہے، کوئی ایک مقصد پورا کر رہا ہے، کوئی ایک مضمون ہے جس کی تشریح دونوں مل کر پوری کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اب جو دو صورتیں ہم پڑھیں گے سورت بقرہ اور سورت آل عمران یہ جوڑے کی شکل میں. اب سمجھ آ گئی؟ ان دونوں میں نسبت زوجیت ہے. اور پہلی چیز نوٹ کریں کہ سورت بقرہ کن حروف سے شروع ہو رہی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور سورت آل عمران کن حروف سے شروع ہو رہی ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم. یہ سورت بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی، وہ سورت بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں کیا فرمایا، کیا نام دیا؟ الزہراوین. سورت بقرہ اور سورت آل عمران کا کیا نام بتایا اللہ کے رسول نے؟ الزہراوین. زہرا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سنتے ہیں کس کا لقب ہے زہرا؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ تو زہرا. زہرا کا مطلب ہوتا ہے بہت روشن، بہت چمکدار چیز. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو دو صورتیں ہیں بقرہ اور آل عمران یہ دو چمکدار بدلیوں کی صورت میں کل قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، اور جو شخص ان سے محبت کرتا ہوگا ان پہ سایہ فگن ہو جائیں گے، ان پر سایہ کریں گے. یہ دو صورت البقرہ اور آل عمران. سورت بقرہ کی کل آیات کتنی ہیں؟ 286. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اور نہ صرف بڑی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے مقام کے اعتبار سے بھی سب سے اونچی سورت ہے. آپ نے فرمایا لکل شیء صنام، ہر شے کی ایک اونچائی ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے. وصنام القرآن البقرہ، اور قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. صنام کہتے ہیں وہ جو وہ نہیں اونٹ کا ہوتا ہمپ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اونچی بلندی. قرآن کی صنام کیا؟ البقرہ. اب آپ اس کو سمجھیں. سورت بقرہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں سمجھنے کے لیے. یہ 2.5 پاروں پر مشتمل سورت ہے کم از کم. اس سورت کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ 2 حصوں میں. اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ مشتمل ہے 18 رکوعوں پر. کتنے رکوعوں پر؟ 18 رکوعوں پر. اور اس میں آیات ہیں 152. 18 رکوع 152 آیات. ان 18 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت براہ راست ایڈریس کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو. کس کو؟ سابقہ امت مسلمہ. امت محمدیہ سے پہلی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. پہلے 18 رکوعوں کے اندر سورت بقرہ کے اللہ کس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں 22 رکوع ہیں، آیتیں کم ہیں.
134 آیتیں ہیں. پہلے حصے میں رکوع کم تھے، آیتیں زیادہ تھیں. دوسرے حصے میں رکوع زیادہ ہے، آیتیں کم. 22 رکوع اور 134 آیات دوسرے حصے میں. اور یہ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ، اس میں خطاب ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سورت کو ڈاکٹر صاحب نام دیا کرتے تھے سورۃ الامتین، دو امتوں والی سورت، کہ اللہ نے اس سورت میں دو امتوں کو خطاب کیا ہے. پہلے 18 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور آخری 22 رکوعوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 40 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، جس میں 286 آیات ہیں. پہلے حصے میں نے کتنے رکوع بتایا آپ کو؟ 18. ان 18 کو فردر ڈیوائیڈ کریں. دیکھیے آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے. ویسے ترجمہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی، ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا ہے. یہ جو پہلے 18 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں 3 حصوں میں. پہلے 4 رکوع، پھر 10 اور پھر 4. پہلے 4 رکوعوں کا مضمون علیحدہ ہے، اگلے 10 کا علیحدہ ہے، اور پھر اگلے 4 کا علیحدہ. اس میں سے اب آ جائیں، یہ جو پہلے 4 رکوع ہم نے پڑھنے ہیں، یہ 4 رکوع خلاصہ ہیں اس دعوت کا، اس پیغام کا، اس فلسفے کا، اس حکمت کا جو قرآن مکے میں نازل ہوا. جو قرآن اللہ کے رسول مدینہ میں آ چکے ہیں، یہ سورۃ بقرہ نازل ہو رہی ہے. مدنی دور کی ابتدائی سورت ہے. کتنا عرصہ آپ گزارا ہے مکہ میں؟ کم از کم 12 سے 13 سال. اللہ کے رسول کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے 12 سے 13 سال گزر چکے. اور 12 سے 13 سالوں میں کتنا قرآن نازل ہوا ہے؟ 2/3. کتنا؟ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، تو 20 پاروں پر مشتمل مکی قرآن ہے، 10 پاروں پر مشتمل کیا ہے؟ مدنی. 2/3 قرآن مکی ہے، 1/3 قرآن مدنی ہے. تو گویا 20 سپارے نازل ہو چکے. ان پہلے 4 رکوعوں کے اندر ان 20 سپاروں میں جو اللہ کے رسول نے دعوت دی، جو پیغام دیا، جو حکمت سکھائی مشرکین عرب کو، اس کا خلاصہ ہے پہلے 4 رکوعوں کے اندر. جی، مکی قرآن کا خلاصہ آپ مجموعی طور پہ بائی اینڈ لارج یہی کہہ لیں پہلے 4 رکوعوں کے اندر. اور جو اگلے 10 رکوع ہیں ان میں تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے. یا بنی اسرائیل 5ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اذکروا نعمتی اللتی، اور 15ویں رکوع تک یا بنی اسرائیل اذکر. ایک ہی آیت ہے 5ویں رکوع کے شروع میں بھی، 15ویں رکوع. یہ 10 رکوع ایسے ہیں کہ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اور اس میں بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو پہلا رکوع ہے 5واں ان 10 میں سے، اس میں بھی اللہ نے ان بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے پہلے کہ مان لو، ایمان لاؤ. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، انکار نہ کرو، کافر نہ بنو. بڑی پیارے انداز میں دعوت ہے. اور اگلے 9 رکوعوں میں تو اللہ نے جو چارج شیٹ ان پہ لگائی ہے، فرد جرم جو ان پہ عائد کی ہے، میں نے تم پہ یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، اور تم نے یہ اس طرح سے رد کیا، اس طرح تم نے کفر کیا. اللہ نے ان کو ان کے جرائم گنوائے ہیں پورے 9 رکوعوں میں. آپ پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا اللہ بار بار ان کے، یہ تم نے، میں نے احسان کیا، تم نے یہ کیا، یہ میں نے احسان کیا، تم نے یہ کیا. بالکل ایسے جیسے چارج شیٹ لگاتے. اور پھر آخری 4 رکوع جو ہیں پہلے حصے کے، اس میں پھر اللہ رب العزت نے اس امت کو سزا کے طور پہ کہ تم نے میری ساری مہربانیوں کو جھٹلا دیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جس عہدے پہ میں نے تمہیں فائز کیا تھا میں تمہیں معزول کر رہا ہوں. اور وہ عہدہ کیا تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر کیا دی تھی؟ فضیلت دی تھی. وہ اللہ کی پسندیدہ ترین قوم تھی. اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا تھا تمام بنی نوع انسان کی سیادت کو، قیادت کو. راہبر تھے وہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے تو وہی تھے. دیکھیے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں نا. بنی اسرائیل کو جو شریعت ملی تو کس نبی کے ذریعے ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے دور سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جب ان کی شریعت کا آغاز ہوا تب بھی 2 نبی تھے، یا موسیٰ اور ہارون. اور جب ان کی
یہ شریعت کا خاتمہ ہوا بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے حضرت، اس وقت بھی دو تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ 1400 سال کا ڈیوریشن ہے حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ ان 1400 سالوں کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اللہ کا کوئی نبی نہ ہو۔ نبوت کی تار ٹوٹی ہی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا۔ ایک نبی کے جانے سے پہلے دوسرا نبی اللہ بھیج دیا کرتا، مسلسل نبوت رہی ہے 1400 سال، نبوت کی چین نہیں ٹوٹی۔ اللہ کا کتنا احسان ہے، تمہیں اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، لیکن تم نے آگے سے کیا کیا؟ آخری 4 رکوعوں میں اللہ نے ان کو سزا سنائی کہ جس عہدے پہ میں نے تمہیں فائز کیا تھا، اب وہاں سے تمہیں معزول کر کے اس امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدے پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ امت محمد کی کورونیشن ہو رہی ہے، تاج پوشی ہو رہی ہے۔ اور ان 4 رکوعوں میں اس تاج پوشی کے واقعے کو تحویل قبلہ کی شکل میں بیان کیا گیا۔ کس شکل میں؟ قبلہ بدل دیا گیا۔ پہلے قبلہ تھا بنی اسرائیل کا بیت المقدس، اب اللہ نے فرمایا وہ قبلہ ہم بدل رہے ہیں، اب قبلہ کون سا ہوگا؟ خانہ کعبہ۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ 18 رکوع ہیں سورۃ بقرہ کے پہلے حصے میں، جس میں خطاب کن سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہے۔ ان 4 رکوعوں کی فردر ڈویژن کر لیں، بات فالو کریں، ساتھ چل رہے ہیں میرے، کنفیوزنگ تو کچھ نہیں ہے جی۔ ان 4 رکوعوں جن کے بارے میں نے یہ کہا کہ یہ مکی قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہیں۔ ان 4 رکوعوں میں سے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کر لیں۔ ہاں پہلے دو رکوع، اس میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ 3 قسم کے گروہ بتلاؤں گا، تعویل خاص کے ساتھ بھی اور تعویل عام کے ساتھ بھی۔ تعویل خاص ہوتا ہے کہ آپ اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جائیں جس میں وہ آیتیں نازل ہوئیں، اور تعویل عام یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک جنرلائزڈ پرسپیکٹو میں اسے ڈسکس کریں۔ تو جب یہ 2 رکوع نازل ہوئے تو تعویل خاص میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو سورت یہ جو نازل ہو رہی ہے بقرہ، اللہ کے رسول کہاں پر ہیں بھائی؟ مدینہ میں ابھی آئے ہیں، مکہ میں 12-13 سال گزار کے آئے ہیں، ایک جماعت ساتھ تیار کر کے لائے ہیں۔ اب اللہ اس سورت کے آغاز میں بتا رہا ہے 3 قسم کے گروہوں کا۔ ایک گروہ وہ کہ جو ماننے والا ہے، جب بھی کبھی دنیا میں، بلکہ پہلے اسی کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو دعوت سامنے رکھی مکہ کے لوگوں کے، دیکھو میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، یہ کائنات ایک اللہ جو تمہارا مالک ہے اس نے بنائی ہے، لہٰذا میری اتباع کرو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اور تم نے یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے تم نے پیش۔ آپ نے یہ دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے لبیک کہا، آمین کہا، جی ہم حاضر ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ایک گروہ یہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ اس کے بالکل برعکس، جو اڑ گیا ضد پر، ہٹ دھرمے پر، کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم مخالفت کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہو گیا جس نے مکمل رد کر دیا، اور مکہ کے اندر صرف یہی 2 گروہ تھے، ایک ماننے والے، ایک نہ مان۔ اور اب جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تو یہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا ہے، جو بظاہر دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ان کے ہاں اسلام کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ تو یہ 3 گروہ جو اللہ کے رسول کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئے، تعویل خاص کے ساتھ ان 2 رکوعوں کو پڑھیں گے تو وہ 3 گروہ مراد ہوں گے، اور اگر جنرلائزڈ سچویشن میں اسے لا کے ڈسکس کریں تو جب کبھی بھی دنیا میں انقلابی دعوت آئے گی، انقلابی دعوت یعنی ایک ایسی دعوت جس کے نتیجے میں آپ نے نظام بدلنا ہے، جب بھی آپ ایسی دعوت رکھیں گے لوگوں کے سامنے تو وہ لوگ جو اس پہلے والے موجودہ نظام سے وابستہ ہیں
ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس نظام کے ساتھ، وہ آپ کو نظام بدلنے نہیں دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ آپ کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ تو آپ کی بات مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یا بالکل جناب اذان آ جائے۔ جی جی تھوڑا سا کوشچن نہیں ہے، تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے۔ اچھا آپ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، جن کو اگر آپ سن رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں، کوئی نوٹس وغیرہ نہیں مل سکتے جہاں سے آپ ریوائز کر لیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ویڈیو کا لنک شیئر کرتے ہیں، ہاں مگر وہ ابھی LMS پہ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ لنک آپ کو دے دیں گے، آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے، کیونکہ میں اتنا بڑا ایک آرگنائزڈ قسم کا آدمی نہیں ہوں، اللہ کرے گا انشاءاللہ بن جاؤں گا اب میں، کہ اپنے لیکچر کو پراپر تیار کروں، پھر وہی شیئر بھی کر دوں آپ لوگوں سے، تو وہ چیزیں ابھی تو بس جو ادھر ادھر سے باتیں آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں، پھر جی نہیں یہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، آپ کے محفوظ رہیں گی، اور دوسرا انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے بھی رہیں گے فردر، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، چیزیں جو ہیں وہ اب میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہوتا ہے وہاں سکپ کر کے پھر آگے چلتا ہوں، یہاں چھوڑ کے پھر آگے، تاکہ ہم نہ کور کر لیں کچھ، تو میں بات وہ مکمل کر لوں اس سے پہلے کہ ہم نماز پہ جائیں۔ جب کبھی بھی آپ انقلابی دعوت دنیا کے سامنے رکھیں گے، اس کے نتیجے میں یہ تین گروہ لازماً پیدا ہوں گے۔ ایک گروہ وہ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہے گا، ہاں جی مان لیا سر، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس طرح مانے گا کہ ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو ہو۔ جب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت مصعب بن عمیر، ہاں ایک دفعہ اب پھر کتنی تکلیفیں آئیں، کوئی اللہ کے رسول کی بات واپس پھیری، کوئی لوٹائی، کوئی بات نہیں، واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ وہ ایسے لوگ جب ایک دفعہ مان لیا پھر نہیں پیچھے ہٹے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دوسرا وہ کرو کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ انکار کر دے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، وہ کبھی آپ کو بدلنے نہیں دے، وہاں تو آپ کو پھر ان کے ساتھ تصادم ہوگا، جان دینی پڑے گی، مال لگانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو کبھی ساتھ چلیں گے، کبھی رک جائیں گے، کبھی آسانی ہوگی تو بھاگیں گے ساتھ، کبھی مصیبت آ جائے گی تو پھر گھر میں گھس جائیں گے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو اللہ کے رسول کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئے، آج بھی اگر انقلابی دعوت دی جائے گی تو یہ تین گروہ لازماً نتیجے میں پیدا ہوں گے۔ پہلی آیت ہی پڑھ لیتے ہیں بس، الف لام میم ذالک، بلکہ الف لام میم کی بھی تھوڑی وضاحت کروں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں حروف مقطعات؟ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا، کاٹ کاٹ کے پڑھا جائے گا، قطع کر کے۔ یہ الف لام میم لکھا ہوا ہے، آپ اسے علم نہیں کہیں گے، آپ اسے علم نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الف علیحدہ کاٹ کے، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اسی طرح حا میم کو آپ ہم نہیں کہہ سکتے،
آپ نے ہا علیحدہ پڑھنا، میم علیحدہ پڑھنا، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں اہل سنت کا متفق کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کو پتہ ہوگا، اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کا مطلب اللہ جانتا یا اس کا رسول جانتا تھا تو اس نے بتائے نہیں ہے۔ پوری امت کا یہ اجماع ہے اس بات پہ۔ کچھ لوگوں نے اس کی توضیح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، الکتاب اللہ نے اسے کہا۔ الکتاب کیوں کہا، معرفہ کیوں لایا؟ اس لیے کہ اس کتاب کا تذکرہ پہلے تورات اور انجیل میں ہو چکا ہے۔ دیکھو میں نے بتایا نا آپ کو کہ پہلے 18 رکوعوں میں خطاب کن کے ساتھ ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ یہ کتاب ہے وہ جس کا تذکرہ پہلے تمہاری کتابوں میں، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب۔ یہی انداز آیا ہے سورۃ الف لام میم سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب راہ کنہیں دکھاتی ہے؟ متقین کو، جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہو۔ میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی تھی نا سورۃ یونس کی ان آیتوں کی روشنی میں کہ دل کو نرم کریں، قرآن کی آیتیں اس میں جائیں، پھر وہ قرآن دل کو صاف قرآن جب دل میں جائے گا تو دل کیا ہو جائے گا صاحب۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، یہ قرآن جب دل میں جاتا ہے تو جان کیا ہو جاتی؟ بدل جاتی ہے۔ جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جان بدل گئی تو جہان بدل گیا۔ جس بندے کا یہ اندر بدل جائے نا اس کے لیے دنیا بدل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا جہان ہی اور ہوتا ہے، ان کی ترجیحات ہی اور ہوتی ہے، ان کی پریفرنسز، ان کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، ان کے ہاں آئیڈیلز اور ہوتے ہیں، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آپ دیکھتے نہیں ساتھیوں کو، وہ لوگ کہتے تھے، اس آیت آگے آپ پڑھیں گے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو قالوا آمنا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ اب یہ دیکھیے کوئی عقلی توجیہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ، تو ایک صحابی اپنا پورا گھر، آپ سارے جانتے ہیں، سامان سارا اللہ کے نام پہ دے، بھلا کہیں کوئی لاجک، کوئی اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ قرآن پڑھو، دل صاف کر دے گا۔ جب دل صاف ہوگا قرآن کی رہنمائی تب فائدہ دے گی۔ میرے اور آپ کے دل جیسے آج ہیں کہ یہ ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں دنیا کی محبت میں، مال کی محبت، عورتوں کی محبت، توفق جو ایک ہوتا ہے فوقیت، اس کی محبت، دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی، حب جاہ، حب مال، حب شان و شوکت، یہ چیزیں ہمارا دل اس سے تو باہر نکلے گا تو قرآن کوئی فائدہ دے گا۔ 5 بس ٹھیک ہو گیا سر، ابھی آپ لوگ چلیں، اب باقی انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔